قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا علی لم یکن لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو اور ہمسر نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا کہ بعض وہ لوگ جن کے رشتے کو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں قبول نہیں کیا گیا وہ بہت ناراض ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد، خدا فرماتا ہے اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کی بیٹی کے لیے روئے زمین پر آدم اور غیر آدم کے درمیان کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ دوسری طرف سے حضرت علی علیہ السلام کی عظمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ان کی ایسی ہمسر ہو جو ایمان و تقوی، علم و معرفت، طہارت اور پاکیزگی کے اعتبار سے ان کے مثل ہو۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی خاتون ان صفات کی حامل نہیں تھی، اور ادھر سے آسمان والے بھی فاطمہ کے علاوہ کسی کو علی کی زوجہ کے لیے سزاوار نہیں سمجھتے تھے۔ اس بنا پر پیغمبر اسلام کو بھی آسمان میں علی و فاطمہ کا عقد منعقد ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ زمین پر بھی اس رسم کو ادا کیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، مسجد میں چلو، میں فاطمہ کا تمہارے ساتھ عقد پڑھتا ہوں اور تمہارے فضائل کو بھی حاضرین مجلس کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تم اور تمہارے چاہنے والے مسرور ہو جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کا چہرہ خوشی سے درخشاں تھا۔ بلال سے کہا، مہاجرین اور انصار کو بلاؤ۔ جب سب مسلمان جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، خدا کی حمد و ثنا بجا لائے اور فرمایا، اے مسلمانوں، جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور خبر دی کہ پروردگار عالم نے بیت المعمور میں تمام ملائکہ کو جمع کر کے علی و فاطمہ کا عقد کروا دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا کہ روئے زمین پر میں بھی ان کا عقد پڑھوں۔ اس کے بعد کہا، اے علی اٹھو، خطبہ پڑھو۔ مولا علی اٹھے، خطبے میں خدا کی حمد و ثنا کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اور اس کے بعد رسمی طور پر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی درخواست کو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچایا اور فرمایا، علی ابن ابی طالب ان لوگوں میں سے ہیں جن کی اسلام میں فضیلت اور عظمت ہمارے اوپر واضح ہے۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ تمہارا عقد سب سے اچھے انسان سے کرے، اور اب وہ تمہاری خواستگاری کے لیے آئے ہیں۔ میں تمہارا عقد 500 درہم مہر کے عوض علی ابن ابی طالب سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتی ہیں؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا خاموش ہو گئیں۔ رسول اللہ نے پھر دریافت کیا تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بابا جان، نکاح سے راضی ہوں،
مہر سے راضی نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، بابا جان، میں نے آپ کو راتوں کو ہمارے چاہنے والوں کی گناہوں کی بخشش کے لیے گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے ہمارے چاہنے والوں کی شفاعت چاہیے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے نکلے اور اسی وقت جبرائیل پروردگار عالم کی طرف سے ایک ریشمی تختی لے کر نازل ہوئے، جس پر لکھا تھا، خداوند عالم نے امت محمدی کے گنہگار افراد کی شفاعت کو فاطمہ زہرا کا مہر قرار دیا ہے۔ رسول اللہ حجرے میں واپس آئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس خوشخبری سے آگاہ کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سجدہ شکر بجا لائیں۔ امام علی علیہ السلام نے حق مہر اور شادی کے اخراجات کے لیے زرع فروخت کی۔ جب رقم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو آپ نے اس رقم میں سے کچھ رقم بلال کو دی اور فرمایا، اس رقم سے میری بیٹی کے لیے اچھی خوشبو خرید کر لے آؤ، اور باقی بچی رقم جناب عمار یاسر کو دی اور فرمایا، اس سے کچھ گھر کی اشیاء جن کی ضرورت میری بیٹی کو ہوگی وہ تیار کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کو بھی عمار یاسر کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جہیز کے لیے کچھ اشیاء تیار کریں۔ پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے جہیز پر ہاتھ پھیر کر فرماتے تھے، خدایا، زندگی کو اس خاندان پر جن کی زندگی کے اکثر ظروف مٹی کے ہیں مبارک قرار دے۔ نہایت سادگی کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی انجام پائی۔ عقد کے 1 سال بعد رخصتی انجام پذیر ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، کیوں فاطمہ کو اپنے گھر نہیں لے جا رہے ہو؟ امام علی علیہ السلام نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ ام ایمن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور کہا، اگر ختیجہ ہوتی تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ختیجۃ الکبریٰ کا نام سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے اس نے میری تصدیق کی اور دین خدا کی پیش رفت میں میری مدد کی اور اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ کیا۔ ام ایمن نے عرض کی کہ فاطمہ کی شادی رچا کر ہمیں خوشی کا موقع عنایت کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک کمرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے سجائیں۔ اس کے بعد رخصتی طے ہوئی۔ جب رخصتی کا وقت آیا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے پاس بلایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حیا سے سر کو جھکائے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں تو پیغمبر اسلام نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا، خدا تمہیں دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور مبارکباد پیش کی اور فرمایا،
خدا نے اپنے رسول کی بیٹی میں تمہارے لیے برکت قرار دی۔ اے علی، فاطمہ کتنی اچھی زوجہ ہیں۔ اس کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف رخ کیا اور فرمایا علی بھی کتنے اچھے شوہر ہیں۔ اس کے بعد دونوں کو حکم دیا کہ اپنے گھر کی طرف حرکت کریں، اور جناب سلمان فارسی کو حکم دیا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری کی لگام پکڑیں اور ان کے گھر تک ساتھ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔